میں داخل نہیں. اس لیے ہمیں تمام باتوں کا دھیان اور توجہ رکھ کر کے ہمیں زندگی گزارنی ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس دین کو آخری دین بنایا ہے، اس شریعت کو آخری شریعت بنایا ہے، اس مذہب کو آخری مذہب بنایا ہے، اس نبی کو آخری نبی بنایا ہے. قیامت تو آ سکتی ہے، سورج کا نکلنا بند ہو سکتا ہے، چاند کا نکلنا بند ہو سکتا ہے، زمین سے غلے اناج نکلنا بند ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے اب کوئی نیا نبی، نئی شریعت، نیا مذہب قیامت تک نہیں آ سکتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نئی شریعت نہیں آئے گی، نیا مذہب نہیں آئے گا. یہ اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، اور اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک، مذہب اللہ کے نزدیک، مسلک اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی مذہب نہیں. جو شخص دین کو چھوڑ کر کے، شریعت کو چھوڑ کر کے، اسلامی طور طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرے کے طور کو، طریقے کو اپناتا ہے، ظاہر ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو سنے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کے طور طریقے کو، کسی قوم کے رواج کو، کسی قوم کی تہذیب کو اپناتا ہے تو وہ شخص اسی قوم سے ہے، اسی مذہب سے ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں. اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا وزن تم نصارا ہو تو تہذیب میں حنود، جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. تم یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اس لیے میرے بھائیوں عزیزوں، قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص اسلام کے علاوہ کسی بات کو اپنائے گا، کسی طریقے کو اپنائے گا، کسی شریعت کو اپنائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے. آج ہمارے سماج میں، ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں جو یہ رواج پکڑ رکھا ہے، جو غلط رسم آ چکے ہیں، جو غلط طریقے آ چکے ہیں، جس کا نہ دین بھی حصہ ہے نہ شریعت بھی حصہ ہے. اتنا آپ چھوٹی سی مثال لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اتنا آسان بنایا ہے، شادی کو اتنا آسان بنایا ہے کہ اس سے زیادہ